کتنے کیسز ہیں، کتنے واقعات ہیں ہماری سوسائٹی میں، مسلم معاشرے میں، کہ ہمارے گھروں کی لڑکیاں بھاگ کر کے دوسروں کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں۔ کل تک جن چیزوں کو ہم برا سمجھتے تھے، آج وہ چیزیں بری نہیں سمجھی جا رہی ہیں۔ آج کون سا ایسا محلہ ہے، کون سا ایسا معاشرے کا ہمارا کون سا ایسا طبقہ ہے جہاں یہ بے حیائی اور بدکاری کی وبا نہ داخل ہو۔ پہلے جو کام چھپ کر کے کیے جاتے تھے، آج کھلم کھلا کیے جا رہے ہیں، ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو شیئر کیا جا رہا ہے، برائی کرنے کے بعد برائی کا چرچا کیا جا رہا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ میرے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے میاں بیوی کے درمیان، شوہر بیوی کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے، زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، ویسے ویسے اخلاقی اعتبار سے انسان پیچھے جا رہا ہے۔ بظاہر اس کا پہناوا تھوڑا اور ماڈرن ہو گیا، بظاہر اس کا کھان پان تھوڑا اور بہتر ہو گیا، بظاہر اس کا لائف اسٹائل تھوڑا اور نیا ہو گیا، مگر جو مورل ویلیوز ہیں، جو اخلاقی قدریں ہیں، جو سماج کے اندر اچھی باتیں ہیں اور اچھی عادتیں ہیں، وہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہیں۔ اور سب سے زیادہ اس بدلتے ہوئے دور میں جو سب سے زیادہ جو چیز متاثر ہوئی ہے اخلاقی اعتبار سے، وہ ہے انسان کی شرم و حیا۔ انسان دنیا میں ایک دوسرے سے شرماتا ہے۔ ہم اپنے بدن پہ کپڑا پہنتے ہیں، اپنی شرمگاہ کو ڈھانپتے ہیں۔ کیوں ڈھانپتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر کی ایک آواز ہے، ہمارے دل کی ایک آواز ہے جو ہم سے کہتی ہے کہ نہیں، ہمیں ننگا نہیں رہنا ہے، ہمارے بدن پہ کپڑا ہونا چاہیے۔ اسی اندر کی آواز کا نام حیا ہے۔ اور یہ حیا دنیا کے ہر مذہب میں، دنیا کے ہر دین میں اس شرم و حیا کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ اور ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں تو پوچھنا ہی کیا ہے، حیا کو ایمان کا ایک حصہ قرار دیا گیا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان بضع و ستون شعبہ، ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کی مور دین 60 برانچز، 60 سے زیادہ برانچ ہے، شاخ ہے۔ انہی 60 شاخوں میں سے ایک شاخ حیا بھی ہے۔ یہ جو حیا ہے، یہ جو شرم ہے، اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی حیا کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، ان ربکم تبارک و تعالی حیی کریم، تمہارا رب حیا والا ہے، تمہارا رب حیا والا ہے۔ اس کے سامنے بندہ ہاتھ پھیلائے، اللہ کو حیا آتی ہے کہ بندے کو خالی ہاتھ کیسے لوٹائے۔ جس سماج کے اندر حیا ہے، وہ سماج ایک اچھا سماج ہے، ایک مہذب سماج ہے، ایک مزین سماج ہے۔ اور جس سماج کے اندر سے حیا نکل جائے، اس سے برا کوئی سماج نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ۔ جس چیز کے اندر بے حیائی آ جائے وہ بگڑ جاتی ہے، اور جس چیز کے اندر حیا آ جائے وہ اچھی ہو جاتی ہے۔ تمام بھلائیوں کا سرچشمہ حیا ہے۔ انسان کے اندر اگر حیا ہے
تو دنیا کی ہر بھلائی وہ کر سکتا ہے، اور انسان کے اندر حیا نہیں ہے تو دنیا کی ہر برائی وہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء خیر کلہ لا یاتی الا بخیر، حیا پوری کی پوری بھلائی کا نام ہے، حیا سے سوائے بھلائی کے اور اچھائی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جب کسی سوسائٹی کے اندر بے حیائی آ جائے، اس سوسائٹی کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، انسان کے اندر اگر حیا نہ ہو تو جو مرضی اس کے دل میں جو آئے وہ کر سکتا ہے، وہ کوئی بندش نہیں ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ حیا روک کے رکھتی ہے ہمیں اور آپ کو۔ لوگ اپنی اپنی معشوقاؤں کو اور اپنی اپنی محبوباؤں کو وہ گفٹ لیتے اور دیتے ہیں۔ پہلے یہ وبا، یہ بیماری بڑے شہروں میں تھی، دوسرے معاشروں میں تھی، لیکن اب یہ برائی چھوٹے شہروں میں، چھوٹے قصبوں میں اور مسلم سماج اور مسلم معاشرے میں بھی یہ برائی داخل ہو چکی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے معاشرے میں کسی لڑکی کا، کسی عورت کا دوپٹہ اگر سر کے بجائے کندھے پر ہو تو اس کو بے حیائی مانا جاتا تھا، اس کو غلط مانا جاتا تھا۔ آج حالات یہ ہیں کہ دوپٹہ کیا، آج باپ دادا کی عزت اور آبرو، باپ کی پگڑی اس کے پیروں تک آ چکی ہے۔ کتنے کیسز ہیں، کتنے واقعات ہیں ہماری سوسائٹی میں، مسلم معاشرے میں، کہ ہمارے گھروں کی لڑکیاں بھاگ کر کے دوسروں کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں۔ کیا ہے یہ؟ سماج کہاں جا رہا ہے؟ کل تک جن چیزوں کو ہم برا سمجھتے تھے، آج وہ چیزیں بری نہیں سمجھی جا رہی ہیں۔ آج کون سا ایسا محلہ ہے، کون سا ایسا معاشرے کا ہمارا کون سا ایسا طبقہ ہے جہاں یہ بے حیائی اور بدکاری کی وبا نہ داخل ہوئی ہو میرے بھائی۔ پہلے جو کام چھپ کر کے کیے جاتے تھے آج کھلم کھلا کیے جا رہے ہیں، ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو شیئر کیا جا رہا ہے، برائی کرنے کے بعد برائی کا چرچا کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام، ہمارے باپ حضرت آدم کو، جب ان سے ایک غلطی شیطان کے بہکانے پر اور شیطان کے ورغلانے پر حضرت آدم سے غلطی ہوئی، تو اس غلطی کا ری ایکشن کیا ہوا؟ اس غلطی کے بعد حضرت آدم کو سب سے پہلا جو نقصان برداشت کرنا پڑا وہ کیا ہوا؟ قرآن کریم کے الفاظ میں بدت لہما سوآتہما، حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں ننگے ہو گئے اور ایک دوسرے کی شرمگاہیں ان کو نظر آنے لگی۔ اور جیسے ہی ان کو یہ محسوس ہوا کہ ہمارے بدن کا کپڑا غائب ہو گیا، ہم ننگے ہو گئے، قرآن کریم کہتا ہے تفقا یقصفان علیہما من ورق الجنہ، حضرت آدم اور حضرت حوا جو نیچرل شرم ہے، جو فطری شرم ہے ان کے اندر، اس شرم کی وجہ سے انہوں نے فوراً جنت کے جو درختوں کے پتے تھے ان کو توڑ کر کے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہ پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کمنٹ کیا ہے اس واقعے کے اوپر اور اپنے بندوں کو ایک نصیحت کی۔ آئیے وہ نصیحت دیکھتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 27، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، اے مردوں، اے عورتوں، دیکھو شیطان تمہیں ویسے نہ گمراہ کر دے جیسے تمہارے باپ آدم اور تمہاری ماں حوا کو گمراہ کر دیا۔ شیطان نے ان کے کپڑے چھین لیے ان کے بدن سے۔ غور کیجئے، یہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ شیطان نے حضرت آدم کو نکلوا دیا جنت سے، جنت سے نکلوانے کا ذکر بعد میں کیا گیا، یا جنت میں نکلوانے کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا کہ دیکھو شیطان نے تمہارے باپ اور تمہاری ماں کے بدن سے کپڑے اتروا دیے، لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھیں۔ گویا اوریانیت، ننگا پن، ولگیرٹی یہ شیطان کی بڑی محبوب چیز ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہم بے حیا ہو جائیں۔
اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیا اور ایمان یہ ایک دوسرے کا لازمی حصہ ہیں. جس سوسائٹی میں حیا ہے اس سوسائٹی میں ایمان ہے, اور جس سوسائٹی کے اندر بے حیائی آ جائے وہ سوسائٹی ایک دن مرتد ہو جائے گی, بے ایمان ہو جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر. حیا اور ایمان ایک دوسرے کا حصہ ہیں. حیا ختم تو ایمان ختم. محبت, یہ محبت نہیں ہے میرے بھائیو, یہ ہوس ہے, یہ واسنا ہے, یہ کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا ہے. اور اگر یہ محبت ہے تو کیوں ایک انسان جو دوسرے کی بیٹی کو اپنا گفٹ دیتا ہے, جب اس کی بہن کے گھر میں کوئی گفٹ آتا ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے. جو دوسروں کو جا کر کے پھول دے رہا ہے اس کے گھر میں جب پھول نظر آتا ہے اس کے چہرے پر, اس کے پیشانیوں پر بل کیوں پڑ جاتے ہیں اگر یہ کوئی اچھی چیز ہے. میرا یہ جملہ نوٹ کرو, اسلام محبت کا مخالف نہیں ہے. اسلام میں محبت کوئی غلط چیز نہیں ہے, مگر محبت کون سی محبت؟ آئیے میں بتاؤں کہ اسلام کون سی محبت کی ہمیں اور آپ کو اجازت دیتا ہے. سورہ روم اٹھائیے, محبت کیا ہوتی ہے ذرا آئیے قرآن کریم کی آیت سے اندازہ لگائیے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. میرے بندو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اللہ نے میاں بیوی کے درمیان, شوہر بیوی کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. یہ ہوتی ہے محبت جو زندگی بھر ساتھ نبھانے کے لیے ہوتی ہے. اگر شادی کر کے بھی کسی کا مقصد صرف اپنی جنسی خواہش پوری کرنا ہو تو یاد رکھو اسلام کی نظر میں یہ بھی غلط ہے. اسلام نے صاف صاف کہا کہ نکاح کا مقصد صرف اپنی ڈیزائرز پوری کرنا نہیں, اپنی خواہشات پوری کرنا نہیں, مزے لینا نہیں ہے. نکاح کا مقصد نبھانا ہے, ساتھ نبھانا ہے. اسی لیے قرآن کریم کے 5ویں پارے میں جہاں نکاح کا ذکر ہے وہاں اللہ نے صاف صاف کہہ دیا محسنین غیر مسافحین. دیکھو شادی کا مقصد نبھانا ہے, زندگی بھر ساتھ نبھانا ہے, صرف اپنی شہوت پوری کرنا نہیں ہے. اسی لیے ہماری شریعت نکاح کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو چھپ کر کے کی جائے. ہماری شریعت نے نکاح کا اعلان کرنے کا حکم دیا. اعلنوا ھذا النکاح, اللہ کے نبی کہتے ہیں نکاح کا اعلان کرو. جو چھپ کر کے ملا جائے وہ محبت نہیں ہے. اسی لیے قرآن کریم نے کہا کہ نکاح کا مقصد ساتھ دینا ہے, ساتھ نبھانا ہے, زندگی بھر ساتھ رہنا ہے. ولا متخذات اخدان, چھپ چھپ کر کے ملنا, خفیہ آشنائی کرنا, یہ اسلام کی نظر میں محبت نہیں ہے, یہ زناکاری ہے, یہ بدکاری ہے. یہ یوز اینڈ تھرو والی محبت اسلام میں نہیں ہے. اسلام کہتا ہے آپ جوان ہیں, شادی کے قابل ہیں, شادی کریں, نکاح کریں, اور نکاح کر کے جس عورت کو آپ اپنی زندگی میں لائیں اس عورت کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ آپ اپنا بیڈ روم شیئر کر رہے ہیں, اس عورت کے ساتھ آپ کی پوری زندگی شیئر ہو رہی ہے. وہ آپ کی رفیق حیات ہے, وہ آپ کی لائف پارٹنر ہے, وہ آپ کی جیون سنگینی ہے. اس کو اپنی پوری زندگی کے اپنے سکھ, اپنے دکھ, ہر چیز میں اس کو شیئر کرنا ہے, اس کو ساتھ رکھنا ہے. حیا آج سماج سے ختم ہو رہی ہے میرے پیارے ساتھی. اور یاد رکھو اسلام نے یہ حیا جو ہے اس کا کوئی دل سے تعلق نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں آدمی کا دل صاف ہونا چاہیے. یہ پردہ وردہ کیا ہوتا ہے؟ اصل چیز ہوتی ہے آدمی کا دل اچھا ہونا, آدمی کی مینٹیلٹی اچھی ہونی چاہیے. اچھا, یہ بھی بڑا پیارا جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ مینٹیلٹی اچھی ہونی چاہیے. مینٹیلٹی خراب ہو تو نقاب میں بھی غلط کام ہوتے ہیں, مینٹیلٹی خراب ہو تو داڑھی رکھ کے بھی آدمی غلط کام کرتا ہے. یقیناً مینٹیلٹی کی بڑی اہمیت ہے. انسان کا دل اور انسان کا دماغ کیا سوچ رہا ہے اس کی اہمیت ہے, مگر ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی کی اہمیت ہے. اسلام نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ جب ہم راستہ چلیں تو اپنی نگاہوں کو پست رکھیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیں جب وہ راستہ چلا کرے تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. کیوں کہا اسلام نے؟ اسلام کہہ دیتا اپنا دماغ صاف رکھو, نہیں, دماغ کے ساتھ ساتھ نظر کو بھی جھکا کے رکھنا ہے. کیوں عورتوں سے کہا گیا پردہ کرو؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا.
اے عورتوں تم اپنی زینت کو ظاہر مت کرو، گھر سے نکلو تو پردے میں نکلو، اپنے بدن کو ڈھانک کر کے نکلو۔ کیوں؟ نبی کے صحابہ سے کہا گیا فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ